مفتی صاحب عاملوں کے پاس جانا کیسا ہے؟ تو بتا، بہت دفعہ بتا چکا ہوں، کیوں مجھے چھیڑتے ہو عاملوں کے بارے میں؟ عامل سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، کسی کے پاس مت جاؤ، ان کے پاس مسائل حل نہیں ہوتے، مسائل الجھتے ہیں. اور خواتین تو بہت بے وقوف بنتی ہیں عاملوں کے پاس، زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں، برباد ہو گئی ہیں زندگیاں. ان کے پاس آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے. وقتی فائدہ ہوتا ہے، وقتی طور پر اس سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، اور وقتی فائدہ بھی ان کو ہوتا ہے جو ان سے عقیدت رکھتے ہیں. ان کے پاس جاتے ہیں تو نقصان بھی انہی کو ہوتا ہے، پھر فائدہ بھی انہی کو. آپ دماغ سے نکال دو تو نہ آپ کو نقصان ہوگا، یہ ذہن سے نکال دیں کہ عاملوں کے پاس کچھ ملے گا آپ کو. اور عامل چاہے اہل حدیث ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے خلیفہ ہو، چاہے تبلیغ والا ہو، کچھ بھی ہو، کچھ بھی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس. مسمر اعظم کے ماہر ہوتے ہیں، کچھ شعبدے بازیاں دکھا دیتے ہیں، اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. ایک صاحب آئے، میں ریونڈ میں مقیم ہوں، عامل ہوں. میں نے کہا اب نکل لیں یہاں سے پتلی گلی سے، ریونڈ میں مقیم ہے یا عامل ہے؟ جب عامل بول دیا تو مزید تحقیق کی ضرورت ہے ہی نہیں. ابھی آپ کو پتہ ہے نا، لاہور میں ایک عامل مجھ سے ملنے کے لیے آیا، ہم لوگ کھانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تعارف. میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں عملیات کرتا ہوں، جن چڑیل بھوت بھگاتا ہوں. مجھے غصہ اس پر آیا کہ ساری دنیا کو جیسے میرے بارے میں پتہ ہے کہ میں 4 شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں، اسی طرح ساری دنیا کو پتہ ہے کہ میں عاملوں کے خلاف بولتا ہوں. تو اپنا کوئی اور تعارف کروا دیتے آپ، نہ بتاتے کہ میں عامل ہوں. اپنی بےزتی کرانے کا بعض لوگوں کو خود سے شوق ہوتا ہے. یہ ایسے جیسے ایس ایچ او کے صاحب پاس جا کے آپ کہہ رہے ہیں، ایس ایچ او پوچھتا ہے آپ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں میں چور ہوں. ایس ایچ او بولے گا مجھے کیوں بتا رہے چور ہوں یار، کچھ اور بول دیتا تو اب میں تجھے گرفتار نہ کروں تو یہ تو میری بے عزتی ہے. تو جب بھی کوئی چاہتا ہے نا کہ مفتی صاحب میری عزت کریں، تو یہ نہ بولا کرے کہ میں جن اتارتا ہوں، عملیات کا کام کرتا ہوں، تو پھر وہ اپنی بے عزتی کا خود ذمہ دار ہوگا. تو جب اس نے بولا کہ میں عامل ہوں، میں نے کہا یہ تو سارا ڈرامے بازی ہے. مجھے غصہ بھی آ گیا کہ اتنی عزت سے تعارف کروا رہے ہیں عاملوں میں. تو میں نے کہا یہ تو ڈرامے بازی ہے. کہہ رہے ہیں ڈرامے بازی؟ حضرت واقعی میں جہاں جاتا ہوں وہاں جنات ہوتے ہیں. میں نے کہا جات ہوتے ہی تمہاری وجہ سے ہیں، تم نہیں جاؤ گے تو نہیں آئیں گے وہاں جنات. انگریزوں پہ آتے ہیں جنات؟ نہیں آتے. پتہ ہے ان انگریزوں پہ آتے ہیں جو پادریوں کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے. جن پادریوں میں بھی ایسے ڈرامے باز بہت ہیں عیسائیوں میں نا، کہ جن اتارتے ہیں، روحانی عملیات کرتے ہیں. تو جو ان کے پاس جاتے ہیں ان پہ جن چڑیل بھوت بھی آتے ہیں. اور جو گورا لیب میں ہے، کوئی سائنسدان ہے، کوئی پڑھائی میں لگا ہوا ہے، جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، بزنس میں لگے، ان پہ کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ سارا شروع سے ہی حساب کتاب ہی یہ عاملوں نے سارا خراب کیا ہوا ہے. تو ان کے بالکل لفٹ نہ کرائیں. کوئی بیماری آ رہی ہے فوراً نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاؤ آپ، فوراً نفسیاتی ڈاکٹر. کیونکہ دماغی بیماریاں نا نفسیاتی ڈاکٹر پہلے مرحلے میں کنٹرول میں آ جاتی ہیں. وہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جن چڑیل بھوت پہ ڈال کے نا اس کو بیڑا غرق ہو جاتا ہے، پھر ڈاکٹر سے بھی کنٹرول نہیں ہوتا. اور سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کر لیا کرو. بالفرض اگر کوئی جن ہوگا بھی تو بھاگ جائے گا، نہیں تو بیگم کو بتاؤ جن آیا ہوا ہے، بھاگ جائے گا انشاءاللہ. جن کی بیگم کو بتاؤ، آپ کی بیگم سے نہیں ڈرے گا، جن اپنی بیگم سے ڈرے گا.